إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بعض عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دے دی اور بعض کو جو ہے وہ نفل کا درجہ ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے نوافل کی بھی بہت زیادہ شرعی لحاظ سے اہمیت ہے۔ نفل نمازوں میں ایک اہم ترین نماز، انتہائی فضیلت والی نماز وہ صلاۃ التسبیح ہے، نماز تسبیح ہے، کہ جس کی فضیلت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا کو ترغیب دلاتے ہوئے حضرت عباس بن عبد المطلب کو بتلائی تھی کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے، یہ نماز اپنا لیں گے، صلاۃ التسبیح جو ہے وہ اس کا اہتمام کر لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے سارے جو ہے وہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ گناہوں کی معافی کا انتہائی آسان سا ذریعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال رحمت کا نتیجہ ہے۔ تو ہم میں سے ہر انسان کو ضرور اس کا التزام کرنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں بھی سنن نبی داود، ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے، اس میں بھی اس بات کا تعین موجود ہے کہ ہو سکے تو اس کو روزانہ یا کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ، یا کم از کم ایک مہینے میں ایک مرتبہ، یا سال میں ایک مرتبہ، یا کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ جب اس کا اتنا جو ہے وہ درجہ ہے، اتنی اس کی فضیلت ہے کہ سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو ہمیں بارہا اس کا التزام ضرور کرنا چاہیے۔ یہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے؟ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کی 4 رکعت ہوں گی، عام نماز کی رکعت کی طرح ہی رکعت ہوں گی، وہی قرات اسی انداز میں تمام جو ہے وہ نماز والی اسی انداز میں کی جائے گی، مگر اس میں زائد یہ ہے کہ پہلی تکبیر میں قیام میں قرات سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیحات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، عام قرات کے بعد یہ 15 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھی جائیں گی۔ پھر رکوع کیا جائے گا، رکوع میں جو رکوع کی تسبیحات ہیں وہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے جائیں گے۔ پھر رکوع سے سیدھے کھڑے ہو کر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے جائیں گے۔ پھر سجدہ میں سجدے کی تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدہ سے اٹھ کر بیٹھنے کے بعد وہ تسبیحات پڑھی جائیں گی۔ پہلے جو ہے وہ مسنون دعائیں رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، وہ پڑھنے کے بعد پھر یہ 10 مرتبہ یہی تسبیحات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھی جائیں گی۔ اس کے بعد اگلا سجدہ، پھر سجدے کی تسبیحات کے بعد پھر دوسرے سجدے میں بھی 10 مرتبہ یہ پڑھی جائیں گی۔ دونوں سجدوں کے بعد اگلی رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے جلسہ استراحت جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم سنت ہے، وہ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد بیٹھ کر وہاں کوئی دعا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صرف صلاۃ التسبیح میں وہاں یہی تسبیحات جو ہے وہ 10 مرتبہ پڑھی جائیں گی۔ اس انداز میں ایک رکعت میں یہ 75 مرتبہ جو ہے 75 مرتبہ یہ تسبیحات جو ہے وہ بنتی ہیں۔ تو اسی انداز میں دوسری رکعت، پھر دوسری رکعت کے بعد تشہد میں، تشہد پڑھنے سے پہلے، تشہد کی دعائیں پڑھنے سے پہلے جو ہے یہ تسبیحات 10 مرتبہ پڑھی جائیں گی، تشہد کی دعائیں جو ہیں وہ بعد میں پڑھی جائیں گی۔ باقی عام رکعت میں پہلے وہ نماز کی دعائیں پڑھی جائیں گی، بعد میں یہ پڑھی جائیں گی۔ صرف جو درمیانہ تشہد ہے اس تشہد میں یہ پہلے 10 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھی جائیں گی، بعد میں جو ہے وہ تشہد پڑھا جائے گا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو روایات ملتی ہیں ان میں جو ہے ایسے ہی یہ طریقہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ تو اگر طاقت ہو تو یہ 4 رکعت اسی انداز میں کہ ہر رکعت میں ان مقامات پر قیام میں 15 مرتبہ، باقی ہر جو ہے وہ رکن کے ساتھ 10 مرتبہ یہ جو ہے وہ تسبیحات کہہ کر اس طرح 4 رکعت جو ہے وہ پڑھنا جس صلاۃ التسبیح کہلاتا ہے۔ اس کی فضیلت آپ سماعت فرما چکی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اگلے پچھلے جو ہے وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو سامعین محترم یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے صلاۃ التسبیح
یہ نماز تسبیح با جماعت پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے وہ سنت نبی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہمیں فرداً فرداً یہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اکیلے نماز پڑھنا تو ثابت ہے، با جماعت اس کا اہتمام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے جو ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی صلاۃ و تسبیح کے بعد بعض جو ہے وہ دعا کی اہمیت بیان کی جاتی ہے، وہ بات بھی درست نہیں ہے، وہ روایت بھی ضعیف ہے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنا یہ حسن درجے کی روایات کی روح سے جو ہے وہ درست ہے، جائز ہے۔ اکیلے یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی پڑھنے والے کے تمام جو ہے گناہ معاف فرما دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کا ضرور التزام کرنا چاہیے۔ 4 رکعت کی نماز ہوگی، ہر رکعت میں وہ رکعت والی ساری دعاؤں کے ساتھ ساتھ قیام میں 15 مرتبہ، باقی ہر رکن کے بعد جو ہے وہ تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھی جائیں گی۔ یہ اس انداز میں 4 رکعت پڑھنے کی یہ فضیلت اس روایات ان احادیث میں یہ ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا ضرور انتظام کرنا چاہیے، بار بار جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔